کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بلا میں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت۔ اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ، وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو، ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کے نزدیک اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ یہ روگ اور بیماری کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے، کردار کی کمزوری، ویکنس آف کیریکٹر۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے، حق سے بھاگا بھاگ، اب جو ہو سو ہو۔ ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے، وہ کافر ہو گیا۔ ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح، لیکن ویکنس آف کیریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے، آخرت بھی چاہتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں، یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بلا میں مل جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ حق پر چلنا چاہیں، حق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ آپ برائی کی طرف جانا چاہیں، بڑی سے بڑی برائی آپ کے لیے ہلکی ہوتی چلی جائے گی، کوئی خاص بات ہی نہیں، چلو یہ بھی کر گزرو، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو۔ اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہیں تو اللہ اسی پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں، حقیقت میں کامیابی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، 7ویں آیت ختم ہوئی، اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کرو زمین میں، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو، ان کی طرف سے تقاضا آتا ہے مال پیش کرو، اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو فساد مچا رہے، جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلح کرانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹکراؤ فساد ہو، یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے، بس ٹھنڈے ٹھنڈے دعوت دیتے رہو، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر دے، خام خواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دو اور یہ مصیبت جھیلو اور یہ مشقت برداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ ترک کرو، یہ کاہے کے لیے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد، فساد پھیلانے والے۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے، اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا۔
مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی. اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پھر دیکھیے نوٹ کیجئے، شعور نہیں ہے. شعوری نفاق اور شے ہے، غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تھا مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. دیکھیں اسٹائل دیکھیں گفتگو کا. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ تو ہمارا ان کے دل میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. آپ کے حساب سے تو ہونا چاہیے تھا بیماری تھی، اللہ نے ان کو شفا دے دی. ہاں، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. اللہ بے پرواہ ہے، وہ بھیک نہیں مانگ رہا آپ سے کہ میرے اوپر ایمان لے کے آؤ. وہ تڑی لگا رہا ہے آپ کو. ایمان لاؤ گے تو ٹھیک، نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے سیدھے. یہ ذہن میں رکھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کافروں کے لیے آیا بڑا عذاب اور اس کے لیے سخت لفظ ہے دردناک عذاب. بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب کہتے ہیں کہ سچائی کو ماننے کے باوجود جھٹلا دینا. ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اچھا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بھی امیین پہ اور جو اہل علم ہے ان میں غصہ میں فرق کرتا ہے. ان کے اوپر کیوں غصہ زیادہ ہے؟ یہ مولوی تھے، یہ دونوں سارا کے علماء تھے نا. یہ ان کی پبلک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے نا، کہ ان کو تو پتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں. انہوں نے کیوں نہیں بات قبول کی؟ آپ ایک جاہل آدمی کو کسی حد تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک عالم وہ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملے گا. کیوں؟ وہ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ ویل کر رہا ہے نا. کل کو جب اس کا سکینڈل نکلے گا پھر اس نے یہ نہیں کہنا کہ جی جناب وہ اگر داڑھی والے یہ برا کام کرتے ہیں تو بغیر داڑھی والے بھی تو کرتے ہیں نا، ان کو کیوں نہیں میڈیا اچھالتا؟ اس لیے کہ سر بغیر داڑھی والا دین کے نام کے اوپر چندے اور بینک بیلنسز اور عزت کے ٹوکرے بھی تو انجوائے نہیں نہ کر رہا. تو سر پھر چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونگی ہے نا. آپ پراٹھا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی دو، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. تو دین کے نام کے اوپر جب آپ کھا رہے ہیں تو سر پھر جب آپ دین کے لیے دھبا بنیں گے تو آپ کی بے عزتی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہی ہوگی. یہ لاجیکل ہے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے. کیوں؟ سٹیٹس ایسا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ فساد کر رہے ہیں. کیوں فساد یہ کر رہے ہیں؟ کہ اوپر سے ایمان قبول کیا ہوا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور کل کو جب جہاد کا موقع آئے گا تو یہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیں گے. اور یہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں غزوہ احد کے اندر 700 لوگ لے کے وہ علادہ ہو گیا تھا عبداللہ ابن ابی، 300 لوگ لے کے. ٹھیک ہے جی. تو وہی عبداللہ ابن ابی نے جب یہ حرکت کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی پوچھتا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی منافق بھی ہے تو میں کبھی نہ یہ بات مانتا، کیونکہ ساری ماشاءاللہ تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو موقع ہے پتہ لگا رہا کون کون محبوب کی امت سے ہے. یہ ویسے کہہ دینا تو آسان ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. یہ تو دودھ دہی کا کاروبار جب کرتے ہوئے پانی ملا رہا ہوگا پھر پتہ چلے گا نا کہ محبوب کی امت سے ہے کہ نہیں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے فساد مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، صلح صفائی سے چلنا چاہیے. کیونکہ منافقین ظاہر ہے چونکہ بزدل ہوتے تھے، جہاد کے بھی بڑے مخالف ہوتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر سے پہلے بھی آپ نے 8
مہمات روانہ کی تھی تاکہ عرب کے لوگوں کی لائف لائن کاٹی جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی ساری جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کے بدلے کے طور پر، اور یہ غزوہ بدر میں بھی ہوا، وہ آگے چل کے سورۃ الانفال میں آ جائے گا، تو کہتے تھے یہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں. سر میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے کبھی بدماش اپنی پوسٹ چھوڑیں گے؟ آج کافر کہتے ہیں جی اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر رومن اور پرشین امپائر اکھاڑی ہے، تو سر پھر کس طرح اکھاڑتے ہیں؟ تلوار کے بغیر بدماش اپنی جگہ چھوڑتا ہے؟ نہیں. اسلام نے یہ جو نیا دور شروع کیا ہے وہ تلوار کے زور پہ کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہتا ہے ہم تمہاری تلواریں ان کے اوپر مسلط کریں گے. صدیوں سے بیٹھے ہوئے بدماش کیسے اکھاڑے جائیں گے؟ تو یہ جہاد اور قتال کے پیچھے حکمت یہ تھی. لیکن آج جہاد اور قتال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکھاڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر. سر آپ دیکھتے نہیں پچھلے 30-40 سالوں میں سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار میں جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، اور وہ آج تک ہم اس چنگل سے باہر نہیں نکل سکے. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ فسادی خود ہے لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے.